اور ناظرین اس سارے پولیٹیکل سینیریو میں ایک چیز جس کا بڑی شدت سے سب کو انتظار تھا اور بلاول بھٹو بھی اب جتنی بھی پریس کانفرنس سے اور بات کر رہے ہیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک ٹرمینالوجی کا اسپیسیفکلی استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں. اب میاں صاحب کی واپسی کی ڈیٹ تو دے دی گئی تھی, اب مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں پاکستان سے خود لندن, اور پھر ان کے بعد پلان یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی واپس آئیں گی. اب ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اور کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہم جانیں گے. ہمارے رپورٹر ہیں لندن سے اور ہمیں جوائن کیا انہوں نے. تبریز بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم اس چیز کا انتظار کب سے کر رہے ہیں, تمام لوگ مسلم لیگ نون تو خاص طور پہ کر رہی ہے اور ان کے اتحادی یا پھر ان کے مخالف تو کر ہی رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی تیاریاں دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے, جو ان کے معالج نے ان کو مشورہ دے دیا ہے کہ وہ چلے جائیں, واپس جا سکتے ہیں, کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ وقت دینے کا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی اہم میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک میٹنگ نہیں, میاں محمد نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان متعدد بار ملاقاتیں ہوئے ہیں جس میں فیملی کے لوگ شامل تھے, ان کے قریبی رفقا شامل تھے, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس جائیں گے, جس کا اعلان سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا تھا. کچھ روز پہلے جو حتمی اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان سے جو ان کی قانونی ٹیم ہے ان کے ممبران بھی شامل تھے, اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل تھے, شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے, اس کے ساتھ ساتھ خواجہ محمد آصف بھی شامل تھے. آپ یوں کہہ لیں کہ جو نون لیگ کی سینئر لیڈر تھی وہ شامل تھی. تو اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میاں صاحب ہر صورت 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے اور اس پلان میں تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک ان کی جو تاریخ ہے اس میں رد و بدل کے کوئی امکانات نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا نیب کیس میں تو اس کے بعد یہ ابہام کریٹ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف کی واپسی نہ ہو, جس پر انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو لندن میں طلب کیا, جس میں سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ شامل تھے اور امجد پرویز جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی شامل تھے. تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو تفصیلی بریفنگ دی تھی کہ کسی طور پر بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ کے کیسز پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس لیے وہ جو سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی میں یہ فیصلہ رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن میں نے سوالات کیے عطا تارڑ سے اور ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کی عوام اور ہر شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ کون سا روٹ اڈاپٹ کریں گے جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے, وہ عدالت کی ضمانت پر باہر پہنچے ہیں, اگر وہ جائیں گے تو کیا جیل جائیں گے یا وہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رائے ونڈ جائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ بات ہے جس پر ابھی ہم کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ کلائنٹ کے درمیان وہ ایسے انہوں نے گول مول کر کے وہ جواب نہیں دیا, لیکن یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ واپسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. طریقہ کار ہم ابھی نہیں بتائیں گے, لیکن ساتھ انہوں نے ایک مجھے ہنٹ دیا, انہوں نے ہنٹ دے دیا کہ جب میاں صاحب آئے تھے تو ایک وقت میں پنجاب حکومت نے بھی ان کو بیل دی تھی, لیکن یہ بڑے پر امید ہیں, کہتے ہیں میاں صاحب جائیں گے اور لازمی جائیں گے. ٹھیک, تبریز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو لیگل گائیڈ لائن ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے, اس حوالے سے کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں, کیسے کیس اگر ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے. لیکن تبریز ہمیں یہ بتا دیں, کانفیڈنٹ تو وہ ہیں آنے کے حوالے سے, تو کیا کوئی ٹکٹس کی بکنگ بھی ہو گئی ہے, فلائٹ آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا شیڈیول فائنل ہوا ہے, کہاں سے وایا کہاں پاکستان پہنچیں گے, کب کی بکنگ ہے, کوئی ہوئی ہے اس حوالے سے بات؟ جی ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں اور میاں صاحب فٹ فار ٹریول ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پہلے جو سفر کر چکے ہیں دبئی کا, سعودیہ کا, یورپ کا, اور نہیں لگتا کہ اب ان کی جو ہے وہ بیماری کا کوئی ایشو بنے گا, کیونکہ اب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ درست ہیں, سازگار ہیں اور وہاں سے بھی ان کو گرین سگنل مل چکا ہے, آ جائیں اور واپسی پہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا. تو یہاں تک ان کی واپسی کی فلائٹس کی بات ہے تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ چارٹرڈ طیارے سے وہ جائیں گے, لیکن جو لمبی ڈسکشن ہوئی, جو مذاکرات ہوئے ان کے درمیان, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چارٹرڈ سے بجائے وہ نجی ایئر لائن سے وایا عرب امارات جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے. تو ابھی تک جو ہے وہ فلائٹ کی ڈیٹیل شیئر نہیں کی گئی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ ہم ڈیٹیل شیئر کر دیں گے. اس وقت تک جو تیاریاں ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر کی جا رہی ہیں کہ میاں صاحب کا جو استقبال ہے وہ شاندار ہونا چاہیے,
वफाकी वज़ीर कानून भी चले गए हैं, उनको मियाँ साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून भी चले गए हैं, उनको मियाँ साहब ने टास्क दिया है कि जो भी लीगल मामलात हैं उनके आप इंचार्ज हैं, और उसके साथ शहबाज शरीफ भी चले गए हैं। वो आप पाकिस्तान में तैयारियों के हवाले से, कारकुनान को मोबिलाइज करने के हवाले से और शानदार इस्तकबाल करने के हवाले से मामलात को जो आदमी शक्ल देंगे। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन का दौरा कर सकती हैं 21-22 सितंबर की बात बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उनकी जो तारीख है उसकी हतमी ऐलान नहीं किया गया। थैंक यू सो मच तबरेज़ औरा, हमें बात कर रहे थे हमारे साथ लंदन से कि वहाँ क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं और उनमें क्या डिसाइड हुआ है। मरियम नवाज साहिबा भी पहुँच रही है जैसे तबरेज़ भी बता रहे थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस कॉज के ऊपर, जिस पोजीशन में, जिस स्टेशन पे, जिस हैसियत से वो गए थे, वो हैसियत ये थी कि वो बीमार हैं। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी उनको गो हेड दे दी है। और लेकिन अभी तबरेज़ ये बता रहे थे कि टिकटों की बुकिंग के हवाले से, सीट बुकिंग के हवाले से कोई भी डिटेल्स सामने नहीं आई, और जैसे ही आएंगे तो वो भी डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।